اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے۔ جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا ہی ہماری اولاد ہمارے ساتھ سلوک کرے گی۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، انہوں نے اپنے والد صاحب کی بہت خدمت کی تھی، بہت عجیب و غریب خدمت، دیوانے وار خدمت۔ آج اللہ والوں کی خدمت کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ والوں کے اشاروں پر جان دینے والے بہت لوگ ہیں، والدین کی بات ماننے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھے کرنے والے بہت لوگ ہیں، اپنے ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، انہوں نے اپنے ابو کی بہت خدمت کی تھی اور میں اس کا گواہ ہوں۔ میں نے ان کو دیکھا تھا عمرے میں کہ وہ کیسی خدمت کرتے۔ شاید ایک مرید بھی اپنے شیخ کی ایسی خدمت نہیں کر سکتا جیسی انہوں نے اپنے ابو کی خدمت کی تھی۔ ان کے پاس کھڑے رہنا، ان کا ساتھ دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کو وضو کروانا، ان کو فارغ ہونے لے جانا، ان کی ویل چیئر چلانا، عجیب و غریب خدمت۔ ایک مرتبہ وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن جیسی میں نے میرے ابو کی خدمت کی تھی نا ویسی ہی میرا بچہ میری خدمت کرتا ہے مولانا۔ وہ تو خدمت کر کے ہٹ جاتا ہے، میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں نے میرے ابو کی خدمت کی تھی نا، آج میرا بیٹا میری خدمت کر رہا ہے۔ کاش میں نے اپنے ابو کی اس سے زیادہ خدمت کی ہوتی تو آج میرا بیٹا میری اس سے زیادہ خدمت کرتا۔ مولانا جیسی میں نے کی تھی، جتنی میں نے کی تھی، جس حد تک میں نے کی تھی، اتنے حد تک میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کا عجیب معاملہ ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ہم جیسا سلوک کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ ویسا ہی ہماری اولاد سلوک کرے گی ہمارے ساتھ۔ اچھے ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے نا تو پھر وہ بچے بڑے ہو کے ماں باپ کو وقت دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کے ساتھ دوستی کی جائے، ان کے ساتھ دل لگی کی جائے۔ بچوں کو یوں لگے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہے، یہ ہمارے دوست ہے،
یہ ہمارے خیر خواہ ہے. ہمیں ہر بات اپنے امی ابو کو شیئر کرنی ہے. ہمارا ان کے ساتھ ایسا بیہیو ہو، ہمارے ان کے ساتھ ایسے اخلاق ہو کہ ہمارا بچہ ہر بات ہم کو شیئر کرے. چونکہ ماں باپ نفع نقصان کو جانتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے. یہ سب کب ہوگا؟ جب گزشتہ کل کے ٹاپک پر عمل ہوگا. میاں بیوی جب ایک دوسرے کا اکرام کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، ایک دوسرے کا ادب کریں گے، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں گے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، غصے سے بچیں گے. اگر کسی ایک کو غصہ آ جائے، خدا نہ خواستہ دوسرا خاموش ہو جائے، دوسرے کو غصہ آ جائے پہلا خاموش ہو جائیں. گھر آنے کے بعد شوہر موبائل کو سوئچ آف کر دیں، اپنی فیملی کو وقت دیں، اور اس طرح گھروں میں ایک محبتوں کے ساتھ، دینداری کے ساتھ گھروں میں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہو، نمازیں ہو رہی ہو، تسبیحات ہو رہی ہو، ذکر و اذکار ہو رہی ہو، اللہ والوں کے بیانات بج رہے ہوں، روزانہ رات میں ہمارے گھر میں فضائل کی تعلیم ہو رہی ہو، اللہ کے راستے میں وقت لگ رہا ہو، گھر میں دینی ماحول ہو، دینی کلچر ہو، اسلامی کلچر ہو، مدنی کلچر ہو، ویسٹرن کلچر نہ ہو، ایک دینداری کا جذبہ ہو، ایک دینداری کا ماحول ہو، گھر کے وڈیل سنتوں پہ چلنے والے ہو، ماں باپ سنتوں پہ چلنے والے ہو. بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کو ماں باپ کہتے ہیں، بلکہ بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو جب میاں بیوی کی زندگیاں لڑائیوں سے پاک ہوگی، جب میاں بیوی میں محبت ہوگی، جب میاں بیوی دونوں نیک ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر اولاد پر آئے گا، اور پھر انشاءاللہ اولاد بھی نیک ہو جائے گی، بچے بھی نیک ہو جائیں گے. بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر بچے یہی دیکھیں گے کہ ہمارے ابو تو نیوز میں ہیں، ہمارے ابو تو کرکٹ میں ہیں، ہماری امی تو سیریل میں ہیں، تو پھر بچے کارٹون میں ہوں گے، بچے موبائل میں ہوں گے، بچے شارٹ میں ہوں گے، اور 10 6 7 8 گھنٹے ان کے اسی کے پیچھے برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ان کی تربیت خراب ہو جائے گی. ایک کاش ہمارے بچے گھر میں آوے تو دیکھیں ہمارے ابو کے ہاتھ میں قرآن ہے، ہماری اماں قرآن پڑھ رہی ہے، ہمارے ابو تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہمارے امی تسبیح پڑھ رہی ہے. تو آہستہ 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 ہم نے دیکھا کہ جس گھر میں ابو کے ہاتھ میں موبائل ہو، امی کے ہاتھ میں موبائل ہو، اس گھر میں بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل آ جاتا ہے. اور جس گھر میں ماں باپ سجدہ کرنے والے ہوں، ان کے 2 سال کے بچے بھی زمینوں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ بچوں کے لیے ہے نا، ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. بہت سے ماں باپ آتے ہیں اللہ والوں کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کے لیے دعا کر دیجئے. حضرت بچے کے لیے نہیں، ماں باپ کے لیے ہی دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ اس کے والدین کو سنتوں پہ چلا دے، اس کے والدین کو نیک بنا دے، اس کے والدین کو دیندار بنا دے، اس کے والدین کو نمازی بنا دے. کیوں؟ چونکہ بچہ وہ کرے گا جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا. بچہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، بچے کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ نیک بنے، ہماری بیوی نیک بنے. ہم لوگ جب اللہ کی طرف آئیں گے، ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے نا، آٹومیٹک بچوں کی تربیت ہو جائے گی، اور یہ بچے بھی اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے. اب ماں باپ ہی اسلامی لباس سے دور ہو تو پھر بچے اسلامی لباس سے دور ہو جائیں گے. اب ماں باپ ہی ابو ہی ٹوپی نہ پہنتے ہو تو بچے کہاں سے ٹوپی پہنیں گے؟ اماں ہی اگر پردہ نہ کرتی ہو تو بچیاں کہاں سے پردہ کرے گی؟ وہ تو ویسٹرن کلچر میں آ جائے گی. اگر ابو کے ہی بال انگریزی کٹتے ہو تو بچے تو انگریزی بال کٹائیں گے. اگر ابو ہی ویسٹرن کلچر میں ہو تو بچے تو ویسٹرن کلچر میں آ جائیں گے. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے بچے ہوتے ہیں. ابھی میں ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو ایک بچے کو دیکھا ماشاء اللہ جبہ پہنا ہوا، ٹوپی پہنی ہوئی، ازار ٹخنوں سے اوپر. اس کو دیکھ کے ایسا لگا کہ یہ کوئی چھوٹے مولانا ہے. خوبصورت خوبصورت بااخلاقی بچہ. اس کو دیکھ کے میرا دل بڑا ہو گیا. میں نے کہا یار کتنے بچے ہیں، سب جینس ٹی شرٹ میں ہیں، شرٹ پینٹ میں ہیں، نائٹ پینٹ میں ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کی ایسی تربیت کی ہے، اور یہ بچہ جبے میں ہے. تو اس میں بچے کا کوئی کمال نہیں ہے. بچہ تو ماں باپ تو جو پہنائیں گے بچہ تو وہ پہن لے گا. اگر ماں باپ بچپن سے ٹوپی پہنائیں گے، جبہ پہنائیں گے، کفنی پائجامہ پہنائیں گے، تو پھر بڑا ہو کے نیک بنے گا، بڑا ہو کے دیندار بنے گا، بڑا ہو کے
के दाढ़ी रखेगा, अल्लाह का भी फर्मा बरदार बनेगा, आपका भी फर्मा बरदार बनेगा, शादी के बाद भी आपका ख्याल रखेगा, आपको याद रखेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपका इकराम करेगा। और अगर अभी से ही उसको वेस्टर्न कल्चर में और जीन्स टी शर्ट में और फिटिंग वाले कपड़े में और गैर और यहूदी नसारा वाले कपड़ों में और उनका अंग्रेजी बाल में और वेस्टर्न कल्चर में अगर उनकी तरबियत होगी तो बड़ा होके अल्लाह का भी नाफरमान बनेगा, आपका भी नाफरमान बनेगा। 12 साल की उम्र में सामने बोलना शुरू करेगा, 15 साल की उम्र में मुकाबला करेगा, 20 साल की उम्र में अपनी पसंद की शादी को कहेगा, शादी के 2 साल के बाद आपसे अलग हो जाएगा, फिर माँ बाप रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, आमिलों के चक्कर काटते रहेंगे और उनके तावीजों से भी कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? फरमाया कि जब छोटा था ना तो दरख्त की शाख छोटी हो ना तो जिस तरफ मुड़ा उस तरफ मुड़ जाती है, बड़ी होने के बाद मुड़ा नहीं करती। बच्चा छोटा था, ये तो हाफिज भी बन जाता, ये तो आलिम भी बन जाता, ये तो कारी भी बन जाता, ये तो मुफ्ती भी बन जाता, ये तो दीन का दाई बन जाता, ये तो अल्लाह का वली बन जाता, ये तो सुन्नतों पे चलने वाला हो जाता, ये तो मुसल्ले पे रोने वाला हो जाता है। काश अगर इसके माँ बाप इसको दीन की तरफ ले आते, अल्लाह की तरफ ले आते, अगर इसको मदरसे में भेज देते, अगर इसको हाफिज बनाते तो हाफिज बन जाता। बच्चे को तो जो बनाओ वो बन जाते, दुनियादार बनाओ तो दुनियादार बन जाते, हीरो की नकल उतारने पे लगाओ तो हीरो की नकल पे आ जाते हैं। और ये बच्चे को अगर दीनदार बनाओ तो ये दीनदार बन जाते हैं, ये नेक बन जाते हैं, ये अल्लाह वाले बन जाते हैं, इनकी दिल की सफाई हो जाती है, फिर ये माँ बाप का रिस्पेक्ट करते हैं। जो अल्लाह का नहीं होता वो माँ बाप का भी नहीं होता। इसलिए ये तो माँ बाप के ऊपर होता है कि माँ बाप घर में कैसा माहौल कायम करते हैं और किस तरह घर में एक माहौल को चलाते हैं और अपने घर में कैसा निजाम कायम करते हैं। खुश नसीब है वो बच्चे जिनके माँ बाप नेक है, खुश नसीब है वो औलाद जिनके माँ बाप दीनदार है, खुश नसीब है वो औलाद जिनके माँ बाप अल्लाह से डरने वाले हैं, खुश नसीब है वो माँ बाप, खुश नसीब है वो बच्चे जिनके माँ बाप सुन्नतों पे चलने वाले हैं। उनके बच्चे ऑटोमेटिक सुन्नतों पे आ जाते हैं, उनके बच्चे ऑटोमेटिक अल्लाह की तरफ आ जाते हैं, उनकी बच्चियां ऑटोमेटिक हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की नकल उतारने की तरफ आ जाती है। ये कब होता है? जब जैसे माँ बाप होते हैं ना वैसी औलाद होती है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा नेक हो जावे, मेरा बच्चा अल्लाह वाला हो जावे, लेकिन बड़ा होके ऐसा नहीं होता। ये छोटा है ना, उस वक्त आपको इसकी अच्छी तरबियत करनी पड़ेगी। जब ये बच्चा छोटा है उस वक्त अगर इसकी अच्छी तरबियत होगी ना तो फिर ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। हमारे जमाने के एक मशहूर बुजुर्ग, हम लोग सब उनको जानते हैं, बड़े अदब से उनका नाम लेते हैं, अभी हजरत मौजूद है, अल्लाह ताला हजरत को लंबी जिंदगी अता फरमाए। हजरत पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू। हालांकि हजरत के घर में कोई हाफिज आलिम ऐसा नहीं है, लेकिन फरमाते हैं कि मेरा अब्बू भी नेक और मेरी अम्मा भी नेक। अब अब्बू खेती वगैरह करते होंगे। फरमाते हैं कि मैं छोटा था उस वक्त से मेरे अब्बू को कुरान के साथ देखता था कि मेरे अब्बू कुरान शरीफ की तिलावत बहुत करते कसरत से अल्लाह का कुरान पढ़ते रहते। हजरत फरमाते मैं छोटा बच्चा था उसी वक्त से मेरे अब्बू को कुरान पढ़ते हुए देखता कि मेरे अब्बू मंजिल से कुरान पढ़ते थे, हर 7वें दिन मेरे अब्बू का कुरान खत्म होता था। फरमाते हैं यहाँ तक के जवान हुआ, शादी हुई, फिर बड़ा हुआ, फिर बच्चे हुए। हजरत फरमाते हैं यहाँ तक के मेरे बाल सफेद हो गए, वहां तक मैंने देखा कि मेरा अब्बू मंजिल से कुरान पढ़ते थे। हाँ, अल्लाह करे कि बच्चे माँ बाप को इस तरह देखें। आज तो बच्चे क्या देख रहे हैं? अब्बू बिजनेस पे जा रहे हैं, अब्बू दुकान पे जा रहे हैं, अब्बू कमाने जा रहे हैं, घर आ रहे हैं तो न्यूज देख रहे हैं, घर आ रहे हैं तो क्रिकेट देख रहे हैं, घर आ रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, फिर उसके बाद कमाने जा रहे हैं। अब्बू तो मस्जिद में भी सबसे आखिर में जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं। अब्बू के हाथ में तो कभी कुरान होता ही नहीं, कभी तस्बीह होती नहीं। घर में कभी अब्बू को तहज्जुद, चाश, इशराक, अव्वाबीन पढ़ते हुए देखा नहीं, कभी घर में फजाइल अमाल की तालीम करते हुए देखा नहीं, कभी दीनी बात करते हुए देखा नहीं। पैसों की बात, चीजों की बात, खर्ची की बात, ये चीज महंगी हो गई, टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगी हो गई, तेल का डिब्बा महंगा हो गया, संभाल के घर खर्ची चलाना और बच्चों की फीस और स्कूल की फीस और ट्यूशन की फीस, यही मुजाकरा, यही पैसों का तस्करा, यही पैसों की बातें, यही दुनिया की बातें, यही चीजों की बातें। ये चीज इतने की हो गई, ये चीज इतने की हो गई। इशराक का रेट कितने का वो नहीं पता, चाश पे क्या मिलेगा नहीं पता, अव्वाबीन पे क्या मिलेगा नहीं पता, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखेंगे क्या मिलेगा नहीं पता, कुरान करीम के एक एक हर्फ पे क्या मिलेगा नहीं पता, सुभान अल्लाह पे क्या मिलेगा नहीं पता, दुनिया की चीजों का पता। इसलिए सब घर वाले दुनिया के पीछे लग गए। एक काश उसके अब्बू ने आखिरत के बारे में बताया होता तो पूरा अगर आखिरत का हो जाता। और जो अपनी आखिरत को सवार लेता है अल्लाह उसकी दुनिया को सवार देता है। पीर जुल्फिकार साहब तो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, हजरत को थोड़ी पता था कि कल को उठ के हाफिज बनेंगे और आलिम बनेंगे और इतने बड़े अल्लाह वाले बनेंगे और अल्लाह इनसे इतनी किताबें लिखवाएगा और पूरी दुनिया में इनका फैज आम होगा और लाखों करोड़ों लोग इनके हाथ पे तौबा करेंगे और दुनिया इनके बयानात को सुन के रोएगी और इनकी दुआओं को सुन के रोएगी और बड़े बड़े अल्लाह वाले इनसे जुड़ेंगे। इनको थोड़ी पता था।
یہ تو ان کی خوش نصیبی حضرت پیر صاحب کی کہ ماں باپ ایسے نیک تھے، ماں باپ فرما بردار تھے، ماں باپ اللہ والے تھے. بچہ دیکھتا ہے نا میرا ابو اللہ والے ہیں، میرا امی اللہ والی ہے، میرا ابو امی نیک ہے، آہستہ 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 وہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے. اور جیسے ہی بڑا ہونے لگتا ہے نا، پھر وہ بچہ اللہ کی طرف آنے لگتا ہے، پھر وہ بچہ اللہ سے مانگنے والا بنتا ہے، پھر وہ اللہ سے لینے والا بنتا ہے، پھر وہ جوانی میں اللہ کا دیوانہ بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میرا امی کہتی تھی میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا. آہا ہا ہا، کیا دعا ہے، کتنی پیاری دعا. صرف ولی نہیں، دنیا میں جو اولیاء ہوں گے نا ان کا سردار بنے گا میرا زلفی تو. حالانکہ ماں عالمہ نہیں ہے، ابو حافظ عالم نہیں ہے. آج کی ماں کیا کہتی ہے، میرا بیٹا تو موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ ارے بیٹا کچھ نہیں بنے گا، اللہ سب کچھ اس کو بنائے گا. ویسے بھی جتنے اللہ والے بنے نا، وہ چھوٹے تھے تو کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنے بڑے اللہ والے بنیں گے. لیکن ان کی ماں باپ کی نظر اللہ کی طرف تھی، ان کو پتا تھا ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا. ماں باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے. ان کی امی نے دعا کی، ان کے ابو نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں کی چوٹیوں پہ بٹھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عالمی کام لے لیا. کیوں؟ ماں باپ کی دعا. ماں باپ کی دعا انسان کو اٹھا دیتی ہے، ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا. آج کل کی تو مائیں کہتی ہے کہ بچہ کیا کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. ارے یہ تو کچھ نہیں کرے گا، اللہ سب کچھ کروائے گا. یہ بچہ ہے، یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو معصوم ہے، یہ کیا کرے گا؟ اللہ سب کچھ کروائے گا. کیا آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس بچے کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا آپ بچے کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ کیا آپ کے آنسو گر رہے ہیں؟ کیا آپ کا دل کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جا کے میرا بچہ اللہ کے دین کا کام کرے گا؟ یہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اس سے کام لے گا. ماں باپ کی نیت چھوٹی ہے. پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں میرا امی کہتی تھی کہ میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا نا. مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم پیر صاحب کے 700 کے قریب حج عمرے ہو گئے ہوں گے. ہر مہینے دوسرے مہینے میں عمرے پر ہوتے ہیں، ہر مہینے دوسرے مہینے میں عمرے پر ہوتے ہیں. بیچ میں تو میں نے ایک شخص کو پوچھا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب یہ 4 مہینے میں کتنی مرتبہ آئے رمضان کے وقت میں؟ تو کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب 3 مرتبہ آئے اور پیر ذوالفقار صاحب 7 مرتبہ آئے. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کے لیے راستے کھول دیے. حالانکہ آپ تو انجینئر بن رہے تھے حضرت پیر ذوالفقار صاحب، آپ انجینئر ہے. تھوڑی پتا تھا کہ حافظ بنوں گا، عالم بنوں گا، یہ لائن میں آؤں گا اور ذکر اذکار اتنا سب کروں گا اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام لے گا. لیکن وہ ابو کو قرآن پڑھتے دیکھا، چھوٹا تھا جب سے دیکھا کہ روزانہ ابو ایک منزل پڑھ رہے، یہاں تک کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے میرے بال سفید ہو گئے. وہاں تک میں نے دیکھا کہ میرا ابو روزانہ منزل سے ایک قرآن پڑھتے تھے. اور میری ماں کہتی تھی کہ میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا. اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے تھے کہ میرا امی کی سخاوت بہت تھی، اخلاص بہت تھا، بند ہاتھوں بہت کچھ دیتے تھے. بیماری کے زمانے میں ایک عورت کا ایڈریس معلوم کر کے وہاں گئے اور اس کو کچھ دے کر آئے، پتہ نہیں چلا. حضرت فرماتے ہیں کہ میری بہن کے ساتھ امی گئے تھے، بہن کو بھی پتہ نہیں چلا. انتقال کے بعد اس عورت نے بتایا کہ جب آپ کی امی آپ کی بہن کے ساتھ آئے تھے نا، اس وقت مجھے 10,000 روپے دے کے گئے تھے. وہ 40-50 سال پہلے کے 10,000 روپے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی مدد کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ. تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو بچے نیک ہو جاتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب کو وہ تربیت ملی بچپن کی، وہ ابو کا قرآن پڑھنا اور ابو کی دعائیں ملی، وہ امی کا یہ دعا کرنا کہ میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا، وہ ماں باپ کے اللہ کے ساتھ امید اور اللہ کے ساتھ حسن ظن اور نظر اللہ پہ کہ بچہ تو کچھ نہیں کرے گا، اللہ سب کچھ کروائے گا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے بڑی محنت کی اپنے دل پر. جب انجینئر بن رہے تھے اس زمانے میں 3-3 5-5 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے، آنکھ بند کر کے اللہ کی یاد میں ایک جگہ بیٹھ جانا. ہم تم ہی آگاہ ہے بس اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. مراقبے کی تو اپنی مزہ ہے نا. وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. انسان کو جس سے پیار ہوتا ہے نا، انسان اس کو دل دے دیتا ہے. تو جب پیاری اللہ سے ہو جائے، جب محبتی اللہ سے ہو جائے، جب عشق ہی اللہ سے ہو جائے تو پھر انسان اللہ کا ہو جاتا ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں انجینئر بن رہا تھا ان دنوں میں 3 یا 5 گھنٹے مراقبہ کرتا تھا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ ہم خانقاہ فضلیہ میں گئے تھے، 4 مہینے خانقاہ فضلیہ میں رہے، 7 گھنٹے مراقبہ کیا. 7 گھنٹے مراقبہ، اپنے دل پہ محنت، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اپنے دل کو پاک صاف کرنا، دل پہ اللہ کا نام پاک، اللہ کی یاد میں بیٹھنا، اللہ کے عشق میں بیٹھنا، اپنی طلب اللہ کو بتانا.
جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں اس کا خلاصہ کہ ہم لوگ 3 دوست تھے، ایک کمرے میں ہم لوگ رہے اور تینوں کو دل کا ذکر ملا ہوا تھا. دل سے اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے عشق کرنا، جوانی اللہ پہ فدا کرنا، اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کے دھیان میں رہنا. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اس کی یاد میں رہتا ہے. تو جب عشق اللہ سے ہو جاتا ہے پھر انسان ہر حال میں اپنے رب کی یاد میں رہتا ہے. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تینوں نے آپس میں مشورہ کر لیا، کھانا کون بنائے گا، سامان کون لائے گا، برتن کون دھوئے گا. 4 مہینے ہم ساتھ میں رہے، کسی کو سلام کے علاوہ کوئی بات چیت کرنے کی نوبت نہیں آئی. حضرت پیر ذوالفقار صاحب کو فرماتے ہیں کہ ان کے ایک خلیفہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے تک پیر صاحب کو روزانہ رات میں خواب میں نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ اکبر. 4 مہینے تک روزانہ رات میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے. یہ سب کس چیز کی برکت ہے؟ ماں باپ کی برکت. ماں باپ نیک، ماں باپ اللہ والے، ماں باپ اسلامی لباس میں، ماں باپ آخرت کی فکر والے، ماں باپ کی نظر اللہ پر. تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو چمکا رہا ہے، ان کی اولاد کو ولیوں کا سردار بنا رہا ہے. بعد میں حضرت پیر صاحب حافظ بنے، بعد میں عالم بنے، اتنے بڑے اللہ والے بنے. آج پوری دنیا ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے، ان کی قدر کر رہی ہے، ان کی باتوں کو سن رہی ہے، ان کی باتوں کو سن کے اللہ کی طرف آ رہی ہے، ان کے ہاتھ پہ توبہ کر رہی ہے. بڑے بڑے چوٹی کے علماء ان سے بیعت ہو رہے ہیں، ان سے اللہ کا نام سیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا فیض عام ہو رہا ہے. اور یوں اللہ تعالیٰ ان کی ماں کی دعا کو قبول کر رہا ہے کہ میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا. ہماری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، ماشاءاللہ نیک دیندار. وہ لوگ 4-5 بھائی، چاروں پانچوں حافظ عالم، پانچوں حافظ عالم. اللہ اکبر. جب ماں باپ نیک ہو تو بچے نیک ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو پتا ہے نا ہر بچہ اپنی قبر میں جائے گا، ہر بچے کو اپنا حساب دینا ہے. کیوں یہ 5 بچے نیک نہ ہو جاوے؟ کیوں 5 بچے عالم نہ ہو جائے؟ کیوں 5 بچوں کی آخرت نہ بن جاوے؟ میں نے اس کو پوچھا کہ آپ نے اپنے امی ابو کا کیا خاص عمل دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ مولانا ابھی تو میری عمر 21-22 کے قریب ہے. جب میں چھوٹا تھا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے میرے ماں باپ کو رات 3 بجے بعد سوتے ہوئے نہیں دیکھا، مصلی پہ دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم تو میٹھی نیند سو رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ماں باپ کو ایسا نیک بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم ماں باپ کو ایسا دیندار بنا. ہم ساری محنت بچوں پہ کرتے ہیں، اپنے پر کریں نا. ابو اللہ والے ہو جائیں، امی اللہ والے ہو جائیں، بچے آٹومیٹک اللہ والے ہو جائیں گے. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، انسان اللہ کے عاشقوں کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. میری کلاس میں ایک لڑکا تھا، میری کلاس مدینہ منورہ میں جن دنوں میری پڑھائی چل رہی تھی، تو میرے استاذ کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ پڑھنے آیا ہوا تھا. میں نے اس کو پوچھا کہ ابو کا آپ نے کیا خاص عمل دیکھا؟ آپ کے ابو کا، ہمارے استاد ہے، بڑے اللہ والے ہیں. تو وہ کہنے لگا مولانا میرے ابو رات کو 3:30 بجے مصلی پہ آ جاتے ہیں. کبھی 2:30 بجے سفر سے آتے ہیں تو 1 گھنٹے میں اٹھ جاتے ہیں، کبھی 3 بجے سفر سے آتے ہیں تو آدھا گھنٹے میں اٹھ جاتے ہیں، اور کبھی 3:30 بجے سفر سے آتے ہیں تو ابو رات کو سوتے ہی نہیں ہے. چونکہ رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں نا، ہے کوئی سوال کرنے والا، اعلان کرواتے ہیں نا ایک فرشتے سے، تو میرے ابو سب سوال کر دیتے ہیں، میں ساری اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو ابو کے سب کام ہو جاتے ہیں. ہمارے وہاں تو لوگ رات کو میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں اور صبح اٹھ کے روتے رہتے ہیں. ہمارے تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہے، ہمارے تو اثرات ہی ختم نہیں ہو رہی، گھر ہی بڑا نہیں ہو رہا ہے، حج عمرے کا راستہ ہی نہیں کھل رہا ہے، بچوں کے رشتے ہی نہیں ہو رہے، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا. جب رات کو اللہ پہلے آسمان پہ آئے تھے، اپنا VIP گیٹ کھولا تھا اور ایک فرشتے سے اعلان کروایا تھا، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے. اس وقت تو آپ میٹھی نیند سو رہے تھے اور صبح اٹھ کے آپ رو رہے ہیں. ایک کاش رات کے آخری پہر میں آپ نے اپنی میٹھی نیند کو قربان کیا ہوتا اور قبر کی میٹھی نیند کی فکر کی ہوتی، اور دنیا جب میٹھی نیند سوتی ہے اس وقت آپ اللہ کے سامنے روئے ہوتے، تو آپ کے گھروں میں انقلاب آ جاتا، سکون آ جاتا، اثرات ختم ہو جاتے، بلائیں ختم ہو جاتی، آپ کے شوہر کا بہترین بزنس ہو جاتا، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جاتے، اور آپ اللہ والے ہو جاتے نا، تو آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار سب آپ کے دیوانے ہو جاتے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا نہیں ہوتا نا پھر کوئی اس کا نہیں ہوتا. اس کا شوہر بھی اس کا نہیں ہوتا، اس کے بچے بھی اس کے نہیں ہوتے، اس کی ساس بھی اس کی نہیں ہوتی، اس کی دیرانی بھی اس کی نہیں ہوتی، اس کی جیٹھانی بھی اس کی نہیں ہوتی، اس کی نڑن بھی اس کی نہیں ہوتی، اس کی بھابھی بھی اس کی نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں سے تکلیف. کیوں؟ کہا کہ یہ عورت اللہ کی نہیں ہوئی تو اللہ اس کے نہیں ہوئے.
اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کا ہو جائے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ابھی 2 مہینے پہلے میرا ایک جگہ سفر میں جانا ہوا، تو اللہ کی شان ایک بزرگ کے گھر میں میرا قیام ہوا. ایک بہت بڑے اللہ والے ابھی موجود ہے گجرات کے، بڑے اللہ والے، ان کے گھر میں میرا قیام ہوا. تو ان کے بھائیوں سے میں نے کہا کہ حضرت کہاں ہیں؟ تو کہا مولانا ابھی تو اجتماع چل رہے ہیں اور حضرت تو سفر میں چل رہے ہیں، اللہ کے راستوں میں چل رہے ہیں. تو کہا کہ مولانا کیا بتائیں آپ کو. ان کے بھائی کہنے لگے کہ جب سے ہمارے بھائی عالم ہو کے آئے، سال لگا کر کے آئے، ابھی تقریباً 25-30 سال کے قریب ہو گئے، ہمارے بھائی ہر سال 9 مہینے اللہ کے راستے میں رہتے، 9 مہینے اللہ کے دین کی محنت کرتے، اللہ کے دین کی محنت کرتے. میں نے کہا بزنس میں آپ لوگ ساتھ ہیں؟ تو کہا ہاں جی ہم لوگ ساتھ ہیں. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی بزنس کرو، آپ بھی کاروبار کرو، آپ بھی کچھ کماؤ؟ 9 مہینے آپ کے بھائی اللہ کے راستے میں رہتے ہیں اور آپ لوگ یہاں دنیا میں محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو آپ ان کو یہ نہیں کہتے؟ مولانا ہم تو نہیں کہتے، لیکن بھائی 2-3 مہینے کے لیے آتے ہیں نا، تو بھائی ہم کو کہتے کیا دنیا دنیا کرا کرتے ہو، مرنا نہیں ہے، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا. اور مولانا ہمارے بھائیوں کا تو، میرے بھائی جو ہے نا ان کا تو صرف یہ بزنس نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اور بھی بہت نواز دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہو گئی ماشاءاللہ، ابھی وہ بھی عالم ہوئے، سال لگا کر کے آئے. ان کو میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ابا کو کیسا پایا گھر میں؟ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مولانا ہم نے ہمارے ابا کو گھر پہ دیکھا ہی کب؟ ابو 9 مہینے تو اللہ کے راستے میں رہتے، کبھی جنوری میں 2 دن آ گئے، کبھی مارچ میں 4 دن آ گئے، کبھی مئی میں 5 دن آ گئے. اس طرح اگر پورا ٹوٹل حساب کیا جائے تو 9 مہینے اللہ کے راستے میں ہوتے، 3 مہینے گھر میں ہوتے. جب ابو 3 مہینے گھر میں ہوتے نا، اس وقت تو کتنے لوگ ابو سے ملنے کے لیے آتے، اللہ کا نام سیکھتے. یہاں ابو کے بیان ہوتے، وہاں بیان ہوتے، یہ مستورات میں بیان ہوتے. ابو صلح کے کیس میں جاتے ہیں، لوگ لڑے ہوئے ہوتے ہیں، ابو کے پاس مشورے لینے آتے ہیں، بزنس والے ابو کے پاس مشورے لینے آتے ہیں. تو ابو تو یہاں رہتے ہیں نا، تب بھی بزی رہتے ہیں، ہمیں بھی وقت دیتے ہیں، ہمارے سے پیار کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا ابو کا کوئی خاص عمل؟ تو کہنے لگا کہ مولانا میری امی کہتی ہے کہ تیرے ابو اتنا اللہ کے دین کے خاطر قربانی دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دیکھا ہو کہ تیرے ابو 3:30 بجے بعد سوئے ہو. تیرے ابو 3:30 بجے رات کو مصلی پہ ہوتے. کبھی تیرے ابو رات کو لیٹ آتے ہیں نا، تب بھی تیرے ابو رات کو 3:30 بجے مصلی پہ ہوتے. آج ہماری تو فجر کی نمازیں چلی جاتی. کیا ہمارے بچے ترقی کریں گے؟ ہم ہی اللہ کے نہیں ہو رہے، ہم ہی اللہ کی طرف نہیں آ رہے. ہم کوئی اپنی موت یاد نہیں، ہم کوئی اپنی قبر یاد نہیں، ہم کوئی اپنی آخرت یاد نہیں. ہم ہی غیبت کر رہے ہیں، گھروں میں غیبت ہے. نیکی کی بات تو بہت دور کی، غیبتوں کا سلسلہ ہے. لوگوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، اور کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی بات کرنے میں مزہ آ رہی ہے. اور عجیب حال ہے ہمارا. اور وہ کہنے لگا کہ مولانا میرے ابو این جوانی سے روزانہ منزل سے ایک قرآن پڑھتے ہیں، یعنی 7 منزل ہے قرآن کریم میں، جس سے اگر وہ پڑھے تو 7 دن میں ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے. کہ میرے امی نے کہا کہ تیرے ابو منزل سے ایک قرآن پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے ابو منزل سے ایک قرآن پڑھتے ہیں. مولانا اتنے سفر ہو رہے اللہ والوں کے ساتھ، ابو خود گجرات کی شورا میں ہے تقریباً، اور اتنے سب ان کے سفر ہو رہے، اس کے باوجود میرے ابو کی منزل نہیں چھوٹ رہے. اتنے اجتماع، اتنی دین کی محنت، اور ہمارے 2 پارے نہیں ہو رہے قرآن کے، اور ان کی منزل نہیں چھوٹ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی باتوں کو سن کے میرا دل بھر آیا. ان کے بچے کے چہرے پہ نورانیت دیکھی، رونق دیکھی. کہا ابو کی یاد نہیں آتی؟ ابو کی تو یاد آتی ہے. کہا مولانا یہ آپ کا کھانا میرے امی نے ہی تو بنایا ہے. میں کہا آپ کی امی کی بھی بڑی قربانی ہے؟ تو کہا جی ہاں میرا امی بھی عالمہ ہے. اب میرا امی کبھی بھی ابو کو دین کے خاطر نہیں روکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے ہماری مستورات کے ایسے جذبے ہوں کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو دین کے خاطر نہ روکیں. 3 دن چلہ، 4 مہینے مشورے، اندرون بیرون، گجرات کا مشورہ، اپنے ماہانہ مشورہ، بلکہ اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں. اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں. آپ کے شوہروں کے ہر مہینے 3 دن لگیں، آپ کے بچوں کے 3 دن لگیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسلامی لباس میں آویں، اس کی کوشش کریں. اگر عورتیں اس طرف زیادہ توجہ دے دے گی نا، تو گھر کے گھر اور خاندان کے خاندان نیک بن جائیں گے، اور گھروں میں برکتیں اور راحتیں ہو جائے گی، اور سکون اور اطمینان مل جائے گا. تو میں نے مغرب کی نماز میں اس بچے کو دیکھا، ماشاءاللہ عربی جبہ پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے. تو میرا دل بڑا ہو گیا. میں نے سوچا کہ یہ کس درخت کا پھل ہوگا، ذرا معلوم کرنا چاہیے یہ کس درخت کا پھل ہے. بچہ کو تو کیا، اس کو تو جینس ٹی شرٹ پہناتے تو جینس ٹی شرٹ پہن لیتا، جیسے لباس پہناتے ویسا لباس پہن لیتا. یہ جبے میں ہے، اس کا مطلب اس کے ماں باپ نیک ہے، اس کے ماں باپ دیندار ہے، اس کے ماں باپ اللہ والے ہیں. اس کے ماں باپ کو اس بات کی فکر ہے کہ بڑا ہو کے اسلامی لباس میں رہے گا نا تو داڑھی ٹوپی میں رہے گا، اور داڑھی ٹوپی میں رہے گا نا تو اسلامی لباس اس کو کئی گناہوں سے بچائے گا، یہ نمازوں کی طرف آئے گا، یہ دینداری کی طرف آئے گا، یہ دین کو فرسٹ رکھے گا، یہ اللہ کا فرما بردار بنے گا نا تو یہ ہمارا بھی فرما بردار بنے گا. ورنہ اگر یہ جینس ٹی شرٹ پر آیا، داڑھی کٹوانے پہ آیا اور اس کی ٹوپی اتر گئی
گئی تو جو مرضی گناہ کرتا رہے گا، کوئی شرم بھی نہیں رہے گی، کوئی آڑ بھی نہیں رہے گی، اور اپنی من مرضی کی زندگی گزارے گا اور اللہ کو ناراض کرے گا۔ جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ ماں باپ کا کیا ہوگا؟ تو میں نے دیکھا کہ یہ ذرا غور کیا کہ کس کا بچہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ کھیلتے کھیلتے قاری صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا او ہو ماشاءاللہ، یہ تو قاری صاحب کا بیٹا ہے، اس کے ابو قاری صاحب ہے نا، اس کے ابو نیک ہے نا، اس کے ابو اللہ والے ہیں نا، اس کے ابو کو فکر آخرت ہے نا، اس کے ابو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، اس کے ابو دیندار ہے نا، تو گھر میں دینی ماحول قائم کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنا رہے ہیں۔ او میرے عزیزو، میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں سب غلطی ہماری ہے۔ اگر ہم محبت کے ساتھ رہیں، اگر میاں بیوی محبت کے ساتھ رہیں، اگر میاں بیوی گھر میں اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اگر میاں بیوی موبائل سے دور رہیں، اگر میاں بیوی اللہ کے قریب ہو جائیں، اگر میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو جائیں، تو آٹومیٹک ان کے بچے انشاءاللہ اللہ والے بن جائیں گے۔ ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج ہمیں یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم اللہ والے ہو جائیں گے۔ عورت نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ جب میاں بیوی ہی لڑتے رہتے ہو، میاں بیوی میں آپس میں محبت نہ ہو، دونوں موبائل میں ہو، دونوں گناہوں کی طرف ہو، گھر میں دینی ماحول نہ ہو، مرد حضرات بھی گھر میں پڑے ہوئے ہوں، ان کی نمازیں جا رہی ہو، مستورات کی نمازیں جا رہی ہو، اور تنہائیاں ناپاک ہو رہی ہو، اور تعلیم کا اہتمام نہ ہو، تو پھر بچے دیکھتے دیکھتے بچے بھی اسی طرح اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ درخت کی شاخ چھوٹی ہو نا تو جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی۔ بچے چھوٹے ہیں نا، جس طرف مڑاؤ، حافظ عالم قاری مفتی دین کے دائی بناؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کے بچے حافظ عالم قاری مفتی بنیں گے نا تو آپ سے ادب سے بات کریں گے۔ کیوں؟ ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، لوئر بن گئے نا تو پھر آپ کو ادب سے بات کرنی پڑے گی کہ کہیں ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جاوے۔ بچے حافظ عالم بنے تو وہ ادب سے بات کریں گے، اور اگر یہ بچے دنیا کی ڈگری لے کر آئے تو آپ کو ادب سے بات کرنی ہوگی۔ منع نہیں کر رہا ہوں، دنیا کی ڈگری کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی، انجینئر کی، وکیل کی، پروفیسر کی، لوئر کی، لیکن ایک فرق بتا رہا ہوں۔ اور دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں نا، آنکھ بند ہوتے ہی ختم۔ ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم، وکیل کی وکالت ختم، پروفیسر کی پروفیسری ختم، سب معاملہ ہی پورا ختم، سب قبر میں لے کے چلا جائے گا۔ اور جو حافظ کی ڈگری، عالم کی ڈگری، قاری کی ڈگری، مفتی کی ڈگری، اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد تو ابتدا ہوتی ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، جنتی جوڑا پہنائے گا، اور ایسا خوبصورت تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیا اکرام ہوگا خدا کے دربار میں، اور حافظ قرآن کا کیسا اکرام ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس ٹاپک پہ آگے بات کنٹینیو کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی لباس میں آنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں دینی ماحول کے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں رہتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کی، درود شریف استغفار کی توفیق عطا فرما، موبائل سے اللہ ایک حد تک دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ضرورت کے مطابق موبائل کے استعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی بھی اسلامی تربیت فرما، اچھی تربیت فرما، ان کو ہمیں اسلامی لباس پہنانے کی توفیق عطا فرما، ان کو ٹوپی پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر ہمارے گھروں میں بچیاں ہیں، اللہ ویسٹرن کلچر سے ان کی حفاظت فرما، موبائلوں سے ان کی حفاظت فرما، دنیا داری سے ان کی حفاظت فرما، فیشن پرستی سے ان کی حفاظت فرما، ان کو اللہ سیدھا سادہ اسلامی اخلاقی اور باحیا لباس پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کتنے ماں باپ ہیں جو خود تو بہت اللہ کی طرف آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ویسٹرن کلچر میں رکھتے ہیں، ان کو غیروں والے لباس میں رکھتے ہیں، اور ان کو دین سے بہت دور رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بچیاں خوبصورت لگے گی، خوبصورت نہیں لگے گی، کوئی ایسا قدم بھر لے گی نا کچھ وقت کے بعد کہ آپ روتے روتے تھک جاؤ گے۔ بہت ماحول برا ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے واسطے ذرا چوکنا رہو۔ جس طرح بائک چلانے والا، کار چلانے والا چوکنا رہتا ہے نا، اس طرح اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنا، حافظ، عالم، قاری، مفتی دین کا داعی بنا، آپ کا بھی فرما بردار بنا اور ماں باپ کا بھی فرما بردار بنا۔ اللہ ان کی اسلامی تربیت فرما، ان کو موبائل سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچے ہم کو نیک
دیکھے، ہم کو دیندار دیکھے، ہم کو آپ سے مانگنے والا دیکھے، ہم کو آپ کے سامنے رونے والا دیکھے۔ اللہ، سنا ہے جیسے ماں باپ ہوتے ویسے بچے ہو جاتے۔ اکثر ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی تنہائیاں پاک نہیں ہے، ماں باپ رات کو سونے سے پہلے غیبتیں کرتے ہیں، ماں باپ خود اللہ کی نظر سے گرے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے بچوں کی نظر سے ماں باپ گر گئے۔ اللہ، ماں باپ کو اللہ آپ کی نظر میں چمکا دیجئے، ان کی تنہائیوں کو پاک صاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں سے غیبت ختم فرما دیجئے، اللہ ہمارے گھروں سے غیبت ختم فرما دیجئے۔ بہت مشکل سے نیکیاں ہوتی ہے، سامنے والوں کی غیبت کر کے نیکیاں اس کو دے دیتے اور آلریڈی اس کے گناہ بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ، ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنی سب عبادت اور نیکی کر کے ہم پریشان کیوں ہیں؟ پریشان ہم غیبت کر کے ہیں۔ تھوڑی نیکی کم ہوگی نا چل جائے گا، تھوڑی قرآن شریف کی تلاوت کم ہوگی چلے گا، تھوڑے درود شریف کم ہوں گے نا تو چلے گا، تھوڑی نوافل کم ہوگی تو چلے گا، غیبت ہوگی تو نہیں چلے گا۔ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اللہ، ہمارے معاشرے میں لوگ غیبت کو برائی نہیں سمجھ رہے، اللہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ ہمیں غیبت سے بچا لے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں نیک صالح متقی پرہیزگار بنا دے۔ اللہ ہمارے بچوں سے پوری دنیا میں دین کا کام دے لے، ہمارے بچوں کو بھی ولیوں کا سردار بنا دے، ہمارے بچوں کو مکہ مدینہ کا امام بنا دے، ہمارے بچوں کے حال پر رحم فرما، ان کی اسلامی تربیت فرما، ان کو با اخلاق بنا، ان کو گناہوں سے بچا، ان کی دنیا آخرت بہتر بنا، ان کے ساتھ ہر وقت عافیت کا معاملہ فرما، ان کے آگے کے سارے معاملے بہتر فرما، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی اور ہماری آخرت بنا۔ اللہ، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔